بہت زرخیز زمینیں نہ ہوں، زرخیز بھی نہ ہو، اور جہاں پر وسائل کی کمی بھی ہو، جہاں پر پانی کی کمی ہو، وہاں پر ان کو کاشت کر دیا جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ان علاقوں سے یا ان زمینوں سے پیداوار لے کر کچھ نہ کچھ اپنا معاشی حالات میں بہتری کی جا سکتی ہے۔ اور سنا ہے کہ یہ جو دالیں ہیں یہ ان کے لیے یوریا نائٹروجن والی کھادوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی ہاں، یہ ایک جتنی بھی پھلی دار اجناس ہوتی ہیں ان کے اندر ایک قدرتی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ سوائل میں موجود ہوتا ہے، جس کو ہم رائزوبیم لیگیومینوزیرم کہتے ہیں۔ یہ اس کی موجودگی میں نائٹروجن فکس، ایٹماسفیرک نائٹروجن جو ہے ہوا میں جو ہوتی ہے اس کو فکس کرتا ہے ان کی جڑوں میں۔ اچھا، تو وہ جو نائٹروجن ہوتی ہے وہ ایک تو پودے کے کام آتی ہے، اور دوسرا جب ہم کراپ ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو پیچھے کافی ساری نائٹروجن رہ جاتی ہے جو کہ آئندہ آنے والی فصل کے کام آتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 60 کلو سے لے کر 120 kg پر ہیکٹیئر پر سیزن جو ہے وہ نائٹروجن فکس ہوتی ہے، اور کافی ساری تو وہ پودا استعمال کر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کافی ساری پھر بھی پیچھے رہ جاتی ہے جو کہ آنے والی فصل کو مدد دیتی ہے اس کی بہتر پیداوار میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی جو فصلوں کی عدل بدل یا روٹیشن ہے اس میں دالوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اس سے تو ڈیزیز سائیکل بھی بریک ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی بیماریوں کا سائیکل، بیماریوں کا بھی سدباب، اور دوسرا اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے، سوائل ریہیبلیٹیٹ ہوتی ہے، اور اس لیے ان کو، اور دوسرا کھانے میں آپ جب لے کے آتے ہیں تو چونکہ یہ گوشت کا نیمل بدل ان کو سمجھا جاتا ہے، اس میں تقریباً 25 سے لے کر 35% تک پروٹین ہوتی ہے۔ اچھا، اور تقریباً اتنی ہی جو ہے پروٹین آپ کو گوشت سے ملتی ہے، حیاتین، اور یہ بڑی کوالٹی کی جو ہے نا وہ پروٹین ہوتی ہے، اور جس میں کوئی نقصان والی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اس کو ضرور ہمیں کھانے میں شامل کرنا چاہیے، اور ہر لحاظ سے یہ بڑی اہم ہے۔ اچھا، اب ہمارے کاشتکار بھائیوں کو یہ بتائیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سے سنہری اصول ہیں جن سے وہ چنا اور مسور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو جو چیز آتی ہے وہ انپٹس کا استعمال ہے۔ جب تک آپ کے پاس کوالٹی سیڈ نہیں ہوگا، انپٹس یعنی مداخل، جی ہاں، اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک صحیح علاقے، جو بھی علاقہ ہے اس کے لیے ریکمینڈڈ جو ورائٹی ہے، سفارش کردہ ورائٹی ہے، قسم ہے جو سائنسدانوں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے، وہ ہونی چاہیے۔ اس کا پھر کوالٹی سیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ گریڈنگ کیا ہوا صحت مند بیج، وہ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کی وقت بالکل صحیح اپروپریٹ ٹائم پر جب تک آپ کاشت نہیں کر سکیں گے تو پوری پیداوار حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ لائنوں میں کاشت کیا جائے۔ اچھا، یہ دالوں کو جو ہے وہ چنے میں تو کافی حد تک لائنوں میں کاشت کیا جاتا ہے چنے کی فصل کو، لیکن مسور کو زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے، چھٹا لگایا جاتا ہے، چھٹا لگا دیا جاتا ہے، جس سے پیداوار پر کافی اثر پڑتا ہے۔ اور پھر جو ہے ابھی تک ان کے اندر سیڈ ریٹ جو ہے وہ بھی پراپر استعمال نہیں کرتے ہیں ہمارے کسان بھائی، جس کی وجہ سے پیداوار میں اثر پڑتا ہے۔ پھر ویڈ کنٹرول پر ہم ابھی تک تحقیق، یعنی بیج کی مقدار کتنی ہونی چاہیے چنے کے لیے؟ 20 سے لے کر تقریباً 30 کلو فی ایکڑ مسور کا ہے۔ یعنی چھوٹے دانہ ہوگا تو اس کا جو مقدار ہے بیج کی وہ تھوڑی ہو جائے گی، اور جب موٹا دانے والی ہوگی قسم تو اس کا جو مقدار ہے بیج کی وہ زیادہ استعمال کرنی پڑے گی۔ کیونکہ ویسے جو تھمب رول ہے وہ یہ ہے کہ 2 ملین جو ہے وہ پلانٹ پاپولیشن پر ہیکٹیئر، یعنی 20 لاکھ پودے، جی ہاں، پودے وہ ہونے چاہیے مسور کے۔ اچھا، تو اسی طرح سے جو ہے وہ چنے کے لیے جو ہے وہ تقریباً آج کل جو نئی تحقیق ہے گو کہ ابھی بھی وہ فائن ٹیوننگ اس کی نہیں ہوئی ہے،
لیکن پھر بھی ایک اندازے مطابق تقریباً 40 کلو جو ہے وہ فی ایکڑ استعمال کرنا چاہیے. اس سے جو ہے نا وہ جو ریکوائرڈ ہے جو نمبر آف پلانٹس ضرورت ہے وہ ہمیں مل سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ویڈ کنٹرول, جڑی بوٹیوں کا استعمال جو تلفی ہے وہ ابھی تک ہم تقریباً کوئی کیمیکل ویڈ کنٹرول نہیں کر سکے, کیونکہ وہ تحقیق ابھی تک اپنے آخری مراحل میں نہیں پہنچی ہے. لیکن امید ہے کہ آئندہ 2-3 سالوں میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی اس کا کیمیکل ڈھونڈنے میں. لیکن ہاتھ سے یا جس کو کلچرل پریکٹسز کے تھرو ہم کرتے ہیں وہ بڑا لیبوریس ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو پاتی ہیں. جو ویڈ جو ہے نا خاص طور پر مسور کو وہ تو کھا جاتی ہیں کیونکہ وہ پودا بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. کلچرل پریکٹسز میں ایک ترفالی ہے جو کہ ہمارے پروگرام کے پاس بھی ہے اور یہ لوکلی ملتی بھی ہے, کہیں سے بھی بنوائی جا سکتی ہے. وہ چھوٹی سی ہے, اس کو اگر لائنوں میں کاشت کی ہوئی ہو تو ایک آدمی آگے سے پکڑ لے ایک پیچھے سے تو وہ بڑے آرام سے چلتا جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کی تلفی بڑے آرام سے ہو جاتی ہے. لیکن کیمیکل ویڈ کنٹرول اگر میں ڈھونڈنے میں ہم کامیاب ہو جائیں کوئی ایسا ویڈیسائڈ تو پھر وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. پھر اس کے بعد ہارویسٹنگ پہ آئیں تو چنے کی جو برداشت ہے یا کٹائی ہے اس کے لیے تو ایک نیچرل سسٹم موجود ہے. لوگ بہت سارے پابندے ہیں وہ آ جاتے ہیں, جو خانہ بدوش ہیں وہ آ جاتے ہیں, وہ اپنا ایک روزگار بھی ان کا لگا ہوا ہے, وہ کاٹ لیتے ہیں. اور یا خود کسانوں کی عورتیں بھی اس میں ہم نے دیکھا ہے وہ ہاتھ بٹاتی ہیں کاٹنے میں. لیکن وہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ اس کو پھر بھی ہینڈل کرنا ٹائملی, اس کی آپ برداشت کر کے اور اس کو پھر سنبھالنا یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی کمبائن ہارویسٹر نہیں ہے, ہم کوئی ابھی تک نہیں ڈیولپ کر سکے. کاشت کے لیے جو ربی ڈرل ہے جس سے گندم کی کاشت ہوتی ہے اسی سے ان کی سب کی کاشت ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو کلچرل پریکٹسز ہیں وہ ہم نے بتا دی ہیں آپ کو کہ کس طرح سے ہوتی ہیں. کٹائی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں مسئلہ آتا ہے اور مسور کا خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کہ اس میں کافی وہ مشکل ہے مینول کام کرنا, ہاتھوں سے کام کرنا. اگر وہ ہم ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس کی پیداوار میں ٹائملی اس کو سنبھالا جا سکے گا فصل کو کاٹ کے تھریشنگ کر کے, اور اس لیے اس کی پھر جو ہے نقصانات سے فصل کو بھی بچایا جا سکے گا اور وہ پیداوار میں اضافہ بھی ہوگا. ناظرین, موضوع کی افادیت اور گفتگو کی طوالت کو دیکھتے ہوئے ہم پروگرام کو اسی وقت ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ اگلی نشست میں باقی گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.